اج دے جمعے دے خطبے دے اندر گزشتہ موضوع پردے والا انشاءاللہ وہی جاری رکھاں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اور پھر میرے سمیت سانو سارے اس دے اتے مل ملا کے عمل کرن دی بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام دے اندر پردے دی اہمیت، اس دا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو خطبے دے اندر تلاوت ارشاد فرمائی ہے سورہ نور دی پہلیاں آیات دے وچوں، آیت نمبر 30-31، سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے مرداں نوں جس چیز دا حکم دیتا ہے پردے دے حوالے نال، انہاں نوں اتنی اہمیت نہیں، انہوں نے صرف کہا کہ اپنی نگاہاں نوں نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو۔ اور احادیث مبارکہ دے اندر مرد واسطے اے گوڈیاں تو تھلے رہنا چاہیے کپڑا، گوڈیاں تو تھلے رہنا چاہیے، گوڈیاں تو تھلے ہوئے گا تو اس دی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ نماز دے دوران بھی مثال کے طور پہ انسان رکوع دے اندر جاندہ ہے کوئی بندہ، تو ظاہری بات ہے جدو رکوع جاندہ ہے تو وہ اوپر ہو جاندہ ہے، ہوں وہ پا کے ہی پہلے آیا، جدو کھلوتا بندہ تو گوڈیاں دے گوڈے، تو جدو انہیں رکوع جانا ہے وہ تاں چکیا جانا ہے تو وہ دی نماز باطل ہے، اس دی نماز نہیں ہوئی۔ تو اے پردہ مرد واسطے کہ اس نے صرف گوڈیاں تو تھلے تک رکھنا ہے اور گٹیاں تو اتے رکھنا ہے۔ گٹیاں تو تھلے کیوں نہیں کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا انسان گٹیاں تو تھلے اپنی چادر نو رکھے گا، اللہ اس دا اس نو لٹکانا تکبر دی علامت سمجھے گا، اللہ ناراض ہوئے گا اس بندے کو۔ سادہ لفظہ جو اس دا مفہوم بیان کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تکبر دی علامت ہے، اللہ نو پسند نہیں۔ تکبر مینوں کیویں سجے؟ تکبر کس نو سجنا چاہیے ہے؟ جڑا طاقتور ہے، جس دے تصرف دے اندر ہر چیز ہے۔ ان کوئی بندہ کہے کہ وزیر اعظم بھی طاقتور ہے، نہ میرے بھائی، جس تو بعد کوئی طاقت نہیں او طاقت، جس دی آخری حد جتھے ختم ہو جائے طاقت دی، او ذات اس نو لائق ہے کہ تکبر وہ کرے۔ اس تو ہٹ کے کسے نو بھی یہ لائق نہیں کہ وہ تکبر اختیار کرے۔ میرے بھائیو، دوسرے نمبر کے اوپر نماز دے دوران موڈے ٹکے ہون، عمرے دے دوران تے اسی ایک موڈا وہ ہوندا نا کہ ایک موڈا ہے، تو اگر کوئی بندہ نماز دے دوران دونوں موڈے ٹکے ہونے چاہیے، اور جسم دے اتے ناپاک ہے، ناف تو نیچے والا حصہ ناپاک ہے، اس تو اوپر اس دے اندر بھی کی ہے جدو اسی وہ بن دے ہیں عمرہ واسطے احرام، تو کس طرح ہے کہ ایک سائیڈ دے اوپر ایک سائیڈ ساڑی چھپی ہے، ایک سائیڈ ساڑی، تو عورت دا احرام کیڑا ہے وہ پوری دی پوری، جتنی زیادہ
جتنی زیادہ ٹکی ہوئے گی اتنا ہی زیادہ اللہ نو اس دا او عمرہ پسند ہوئے گا، اس دی عبادت پسند ہوئے گی، اتنا ہی اللہ دا قرب حاصل ہو جائے گا اس عورت۔ اور مرد واسطے یہ آخری حد ہے کہ وہ اتنا کہ حصہ اگر وہ کسی بھی وجہ کے نال نظر آ جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ باقی اگر انسان اس نو پڑھاندا جائے گا تو ثواب بڑھتا جائے گا، جتنا کپڑا بڑھاندا جائے گا۔ یہ میں آخری حد دسی ہے کہ سمجھ آ جائے بندے نو آخری حد، اس تو تھلے وہ سمجھ لو کہ وہ بندے وہ کی اتنا اسلام نے جو اس دے پردے دے احکامات دیتے ہیں وہ نکل گیا۔ اس تو بعد ختم ہے، پردہ ختم، یہ آخری حد ہے پردے دی۔ اس تو بعد جتنا بڑھاندا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا جائے گا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ سر تے ٹوپی لے کے نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ بغیر ٹوپی تو نماز پڑھتا ہے، انہاں دونوں دی نماز برابر نہیں۔ اس دی فضیلت زیادہ ہے جس نے سر نو ٹکیا ہوا ہے بنسبت اس دے جس نے سر نو ٹکیا نہیں۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح جتنا زیادہ انسان شرم و حیا دا مالک ہوئے گا اتنا ہی زیادہ اللہ دا پسندیدہ ہوئے گا۔ الحیاء من الایمان، حیا والا ہی پردے کردا نا، بے حیا نو پردے نال کی حیا والا ہی کرتا ہے کہ نہیں؟ بے حیا نو کی ہوں گا کوئی گل نہیں، میرا ہی ہے، دیکھ تینوں اس نال کی، میرا کپڑا ہے، میں جو مرضی کرا، میں اج کل کر۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال تو محفوظ فرمائے، ایسے کلمات تو بھی اللہ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے، کدی بھول کے بھی نہ نکلے۔ میرے بھائیوں، پکڑ ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی کریں گے اسی اگر اللہ رب العالمین نے اسے وقت پکڑ لیا؟ اگر محاسبہ کرن تے آ جائے تو اللہ نو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ تے دعاواں دیو میرے بھائیو، جمعے دے وچ درود پاک پڑھیا کرو کثرت دے نال، جمعے دی پورا جمعے دا دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف شکرانے دے طور تے ہوئے گا کہ اللہ تو سانو امت محمدیہ دے اندر پیدا فرمایا، امت محمدیہ جی سانو شامل کیتا ہے، اسی اپنے آقا دے درود پڑھ کے شکر ادا کر دے، یا اللہ تیرا شکر ہے سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی بنایا ہے۔ اگر کوئی اور امت ہوندی تے اے ساڈے اعمال ہوندے تے اسی تباہ و برباد ہو جانا سی۔ ہن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان جو نکلے ہوئے لفظ ہے، میرے اللہ میری امت نو عذاب نال ہلاک، عذاب نال ہلاک نہ۔ میرے بھائیو، خدا را اپنی اصلاح کر لو، اس محبوب پیغمبر دے کہن تے آ جاؤ، اس رحیم پیغمبر دے، اس کریم پیغمبر دی بات تے عمل کرنے والے بن جاؤ، جس نے ہر جگہ تے اپنی امت دا ذکر کیا۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے بھلے ہون گے، ادو بھی اپنی امت دا ذکر، اپنی امت دا زبان تے تذکرہ ہوئے گا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات نہ منیے، محبت کر لئیے پر بات نہ منیے، تو یہ محبت دا دعویٰ تو نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت دا عملی نمونہ، عملی مظاہرہ اتباع دے اوپر ہے، فرما برداری دے اوپر ہے، عمل کرن دے اوپر ہے۔ عمل نہیں تو محبت بھی کسے کم دی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
میرے بھائیو اللہ نال محبت ملنی ہی تد ہے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو نہیں پوچھے کیا عمر تین میرے نال کنی محبت ہے, کنی محبت ہے؟ اللہ دے نبی اپنی جان نالوں کٹ باقی سارے نالوں ود. اللہ دے نبی نے فرمایا عمر تو اجے مسلمان ہے. دیکھو اپنے آپ کو اس کسوٹی دے اوتے رکھ کے ذرا سوچو میرے بھائیو, کیا اپنی جان نال ود کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ہے سن؟ دعوے ہے دعوے, دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, ہوندے نے جھوٹے دعوے, دعوے کا کی ہے دعویٰ تے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس واسطے میرے بھائیو دعا کرو اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی محبت ساڈے دل دے اندر پیدا فرمائے, آمین. اللہ رب العالمین سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے نال بھی محبت پائے. اللہ رب العالمین سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال بھی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے, آمین. میرے بھائیو پردہ اگے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو کنا ذکر کیا, یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. کیڑی ہے ظاہر ہونے والی؟ چہرہ. اگر کوئی چہرے نو بھی چھپانا چاہے تو اولا ہے, افضل ہے, اعلیٰ ہے, اللہ رب العالمین دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ ہے. ہاتھ نے, پیر نے, دیکھو نا اے ہاتھ نظر آتے ہیں, ہاتھ نظر آ رہے ہیں, پیر نظر آ رہے ہیں, چہرہ نظر آ رہے ہیں. یہ وہ چیزاں نے الا ما ظہر منہا جڑیاں ظاہر ہونے والی ہیں. اگر کوئی انہوں نے بھی چھپانا چاہے تو کوئی انہوں نے روکے نہیں, کوئی مرد روک نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ دا قرب اس کو زیادہ حاصل ہو جائے گا جتنی زیادہ پردے دے اندر ہوئے گی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. میرے بھائیو کتھے آزادیاں؟ ایک بات ذہن دے اندر آ گئی, قرآن دے اوپر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ قیمتی ہے. ہر قیمتی چیز نو ٹانپیا جاتا ہے, انہوں مٹی تو محفوظ, گرد و غبار تو, حاسدین دی نظر تو, برے لوگاں تو, ہے نا. کوئی گندے مندے ہاتھ لے آ کے اونجی نہ قرآن مجید پڑھ لوے, گلاب چیز اس واسطے بھی پایا جاتا ہے کہ جی اگر پہلے لا بھی لوے بھول کے تو انہوں یاد آ جائے وہ ہو میں تو کہنا ہے ہاتھ دھونے نے تو جا کے وضو کر کے آ جائے. کہ ڈائریکٹ قرآن نو ہاتھ نہ لگائے. خانہ کعبہ نو گلاب کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کوئی خانہ کعبہ نالوں بڑھ کے کو عظمت والا گھر ہے؟ قرآن نالوں ود کے کوئی عظمتہ والی کتاب ہے اس دنیا جہان دے اوپر؟ میرے بھائیو کوئی بھی نہیں, کوئی گھر نہیں جڑے خانہ کعبہ دی مثل ہوئے عظمت دے لحاظ نہ. اور میرے بھائیو کسی بھی لحاظ نہ تو پھر میریاں ماواں بہناں توانوں اسلام نے ایک خصوصیت دیتی ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، پردہ کر لو اگے۔ اتھے اللہ رب العالمین نے واضح طور تے پردہ اپنے منہ دے اگے پردہ کر لو۔ کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، کہ جڑے کافر نے، مشرک نے، دوسرے نے، عیسائی نے پہچان لین کہ یہ مسلمان عورتاں نے، فلا یؤذین، وہ انہاں نو تنگ نہ کرن۔ کیوں نہ تنگ کرن؟ انہاں نو پتہ ہے کہ مسلمان اپنی عزت واسطے مر جائے گا، عیسائی مرے گا، کافر یہودی کو مرے گا، انہوں نے کی پتہ عزت دا، انہوں نے نہیں پتا، وہ تو عزت لب دے پھر دینے پیسے اچھ۔ میرے بھائیو، اسلام نے میری بی بی بہنیں تینوں بڑا مقام دیتا ہے، تینوں بڑی عظمت دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے تینوں بڑا قیمتی بنایا ہے۔ جس طرح غلاف کعبہ دے اوپر لگا کے اللہ نے اس نو خانہ کعبہ نو قیمتی ساری دنیا دے وچ دسیا ہے، اسی طرح عورتاں دے وچ اللہ رب العالمین نے مسلمان عورت تینوں اللہ رب العالمین نے قیمتی دسیا ہے کہ ساری دنیا دے اوتے وسن والی عورتاں نالوں زیادہ قیمتی مسلمان عورت ہے، تیری عزت ہے۔ مسلمان دے منہ چو یہ زیبہ نہیں دیندا، مسلمان عورت دے منہ چو یہ زیب نہیں دیندا۔ کیا نہیں سنیا سی اسی؟ کتھے ساڈی حکمران، کتھے ساڈی فوج، کتھے ساڈے ادارے آقا علیہ السلام دی ذات دے اوپر ڈائریکٹ حملہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات تے ڈائریکٹ حملہ، اللہ رب العالمین دی ذات تے ڈائریکٹ حملہ، سارے قاعدے قانون علماء واسطے ہی نہیں، اے بے دینہ واسطے کوئی قاعدہ قانون نہیں، دیندارہ واسطے سارے قاعدے قانون نے۔ میرے بھائیو، ہوش دے ناقل لے، حکمران بھی ہوش دے ناقل لے، اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے۔ کہ تسی کہندے ہو نا کہ جی نواز شریف نو ختم نبوت دے وچ شک چھیڑن تے میرے بھائی تیری بھی واری آ سکتی ہے، کنی دیر کرونا دے پیچھے لک جائے گا، کنی کی دیر؟ خدا را میں پھر کہہ دیا، عام میں کہنا میرے بھائیو، ان سیاستدانوں دے پیچھے لگ کے آپس سے لڑیا نہ کرو، انہاں دا کیڑا دین ایمان ہے؟ جڑے بندے ایویں پارٹیزم دے پیچھے پہ گئے، اور میرے بھائیو ساری ناکامی دی وجہ ہی اصل یہ آ گئی ہے کہ اسی آقا علیہ السلام دی پارٹی لکھنی تھی، اسی وہ پارٹی چھڑ کے اسی یہ پارٹیاں دے پیچھے پہ گئے، اے جی نون لیگ، اے جی کیا نا بلہ ہے فلانا ٹپکانا، کسے نو آقا علیہ السلام دے تقدس دا خیال ہی نہیں۔ ایتھے پارٹی دے سربراہ دے اتے گل آ جائے تے مارن تے چلے جان گے، پر کسے دی غیرت جاگی؟ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، لعنت ہے، اللہ رب العالمین دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اولیاء کرام دی بھی لعنت ہے، تمام مسلمانہ دی لعنت ہے انہاں دے اوپر جنہوں نے الفاظ کہے۔ کیا یہ الفاظ کہنے والے نے؟ اللہ بھی سن لے، اللہ نہ جنگ۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اللہ بھی سن لے کی ہے کہ اللہ تو پردے دا کیا سی اسی نہیں مننا، سن لے تو ہی اسی نہیں تیری مننی۔
کتنے غیرتاں گئیاں؟ اتنے پارٹی کا نام آ جائے تو مارن تے چلے جان گے، پیچھے نماز نہیں پڑھن گے. بھائی تو ساری پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا، اسی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھ. نہیں ہے اس میرے بھائیو، اس سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے نہ لڑو آپس میں. لڑنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت واسطے لڑو، لڑنا ہے اپنے رب دی حرمت واسطے لڑو، جس نال دنیا بھی یاد رکھے گی. اور اے حرمت تے لڑنا کل قیامت دے دن قبر دے اندر بھی، قیامت دے دن بھی کم آئے گا. خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے میرے بھائیوں، اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے. اپنے اتھوں ایک اور بھی سبق ملنا چاہیے سانو میرے بھائیوں. اپنے بچیاں نو دین تو دور کر لیا سی، کیتا کہ نہیں کیتا؟ اگر ساڈے بچے دین تو دور نہ ہوندے اے دن سانو ویکھنا نہیں سی پینا. اے دین تو دوری دی وجہ ہے. کوئی بات نہیں قاری صاحب، اجے بچی ہے، پا لین دو اینو اتنے تک کپڑے، جسم وکھا لین دو جنہ کو وکھاندی. بچی ہے کہ بچیاں نال کی ہو رہا ہے؟ معاشرہ کتنا بگڑ چکیا ہے، کیوں بگڑیا ہے؟ معاشرے چ کون لوگ رہتے ہیں؟ وہ باہروں آ کے رہتے ہیں، اسی رہنے ہیں، اسی ہی بگاڑن دے اندر اس کا کردار ادا کر رہے ہیں. اپنے گھراں دے اندر سانو پتہ ہی نہیں بچیاں کی ویکھدیاں پئیاں. کیا روک ٹوک ہے؟ چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کدی پوچھا اسی کہ ہاں میری بیٹی کنیاں نمازاں پڑھیاں نے اج، میرے بیٹے کنیاں نمازاں پڑھیاں نے اج، اج نیکیاں کنیاں کیتیاں نے، برائیاں کنیاں کیتیاں نے؟ پوچھا کدی؟ سزا پاویں نہ دو، وہ پوچھن نال ہی اس بچے نو احساس ہو جائے گا، پوچھن نال ہی ہے کہ میرا بابا پوچھ رہا ہے، میری ماں پوچھ رہی ہے کنیاں نیکیاں کیتیاں نے پتر اج، تو میں انہوں کی دساں گی کہ اج میں نیکی کوئی نہیں کیتی. تو اس کو پوچھا کہ نا ہاں برائیاں کنیاں کیتیاں نے، اگر انہوں نہیں سمجھتے انہوں دسو کہ یہ برائیاں والے کام نے، گالی گلوچ کرنا، چھوٹے چھوٹے گناہ انہوں دسو کنے کیتے نے اج. جدو تسی انہوں احساس دلاؤ گے میرے بھائیو، وہ کدے بھی بے حس نہیں ہوئے گی. ساری اولاد بے حس کیوں ہو گئی؟ اینا کہ جنہ ہے تے اسی او دے تو ڈرن رہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تانوں ہلاک کر لیتا ہے تہاڈی اولاد تے تہاڈے مال نے، دونوں دے پیچھے نہیں پے. نماز جاندی ہے جائے پر کاروبار نہ جائے. انجیے نماز جاندی ہے جائے ساڈے بیٹے دا ڈرامہ نہ جائے. نماز جاندی ہے جائے میری بیٹی ڈرامہ ویکھن رہی ہے وہ نہ جائے. نماز جاندی ہے جائے پر میرے بچے دی ٹیوشن نہ جائے. خدا را بات تھوڑی جی لمبی ہو جائے گی. ٹیچر حضرات اپنا محاسبہ کر لیں، کس طرح کتنے ایتھے ٹیوشن سینٹر نے جمعے والے دن. کیا یار تسی مسلمان نہیں؟ ٹیوشن اکیڈمیاں کھول کے بچیاں نو ٹیوشن واسطے بلایا جا رہا ہے. اوے اللہ دے بندیو، کل قیامت دے دن تواڈے کول پوچھے گا. میں تے اپنے دا جواب نہیں دے سکنا، اے جڑے اینے بلانے نے انہاں دا جواب کیویں دے دیو گے؟ خدا را اپنی اصلاح کر لو. ہر وہ
معاملہ اسی اپنا رہے ہیں جڑا دین تو دوری دی طرف لے کے جا رہے ہیں سانوں۔ جس بچے اور بچی نے دین دی بات سننی ہی نہیں، کی کرو گے، کی سمجھاؤ گے؟ جمعے دا دن جنی دیر تک عورتاں بھی نماز جمعہ پڑھنا آندیاں سی، اللہ دیا رحمت اور برکتاں دا نزول سی، بندے بھی ٹائم نال آندے سی، رحمت اور برکتاں دا نزول سی۔ ٹی وی تے بیٹھنا گوارا ہے پر جمعہ پڑھنا ساڈی بی بی واسطے گوارا نہیں۔ نہیں جی سلام نے جی، اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی بھی عورت مسجد سے نماز پڑھنے واسطے نہ آئے، پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات یہ سن کے، اللہ رب العالمین دا فرمان سن کے کہ انہاں نوں مسجد تو آن تو روکو نہیں، بازار بھیج سکتے ہیں تر دین سکھن واسطے مسجد نہیں بھیج سکتے، جمعہ پڑھنے واسطے مسجد نہیں بھیج سکتے۔ بازار بھیجنا، بازار پاویں جو مرضی ہو جائے پر جمعے واسطے مسجد نہیں بھیجنا، کیوں کہ جی دین دی گل سیکھ لے گی۔ میرے بھائیو تلخ حقیقت ہے اس معاشرے دا اسی ہی حصہ ہاں اور اسی ہی اس نو بگاڑیا ہے اور اسی ہی اس نو درست کرنا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ رب العالمین عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔